صاحب آپ نے یہاں اس پروگرام میں 2 سے 3 مرتبہ شرارت کرنے کی کوشش کی. میں دساں گا کہ تسی دسو گے. میری گل تو پوری کر. میں اپنے بارے میں عدنان حیدر فیکٹس کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا. چلیں جی میں بہت جھوٹ بولتا ہوں. میں تو کیا ہی نہیں سر. آپ نے میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. آپ نے باقاعدہ کلپ چلوائے مصطفیٰ کمال کے، شاید 2 دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں یا 3 دفعہ یا کم از کم 1 دفعہ تو چلوا گئے. آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ نون لیگ یا اس حکومتی سیٹ اپ کو اب پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومتی بندوبست کو جو الفاظ میں نے یوز کیے تھے وہی یوز کریں برائے مہربانی. موجودہ حکومتی بندوبست کو یہ تاثر دینے کی آپ نے کوشش کی. اس تاثر کو، اس حکومتی بندوبست کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی یا نہیں رہی. اب حسین اتفاق ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب بڑے قد کے لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، سابق وزیر اعظم، اسپیکر اور ایک بڑا چہرہ ہے نا. ان کی جو بات ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی کا بیان ہوتا ہے سر. صحیح. انہوں نے یہ جو الیکشن ہوا ہے نا سر، اس میں جو ڈی جی خان والی سیٹ تھی خاص طور پہ، اس میں دھاندلی کے ایک تو الزامات لگائے. دوسرا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا معاہدہ تھا یا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی نون لیگ کے ساتھ ایک معاہدہ بھی تھا، نون لیگ معاہدے سے بھی مکر گئی. تیسرا انہوں نے کہا معاہدہ یہ تھا کہ 24 کے بقول ان کے پیپلز پارٹی کے کہ 24 کے جو الیکشن ریزلٹس آئے اس میں فرض کرو کہ پی ٹی آئی کے بعد جو نمبر 2 آیا شخص اگر وہ پیپلز پارٹی کا ہے تو اس حلقے میں اگر بائی الیکشن ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی وہ. اچھا یہ معاہدہ تھا بھائی وہ یہ کلیم کرتے ہیں. وہ تو میں کر رہا ہوں. میں اس پہ کیسے آؤں؟ وہ کلیم کر رہے ہیں تو اس کا ڈینائی کرے پی ایم ایل این کے جی بکواس کر رہے ہیں آپ. ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہو گئی بات. اب وہ یعنی پرابلم یہ ہے، آپ نے کل دیکھا ہوگا، مصیبت یہ ہے کہ کل ہمارا جو الیکشن والا سیگمنٹ تھا وہ سارے کا سارا اس کا تقریباً 60% حصہ جو ہے ایک تو ہری پور کی نظر ہو گیا کیونکہ وہ بہت بڑا سیٹ اپ تھا کہ بھئی عمر ایوب خان کو شکست ہونا اور وہ رائٹ اور رانگ اور وٹ ایور ریزنز، لیکن وہ ایک بڑا واقعہ تھا. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ساری بحث اور مباحثہ جو تھا وہ اس جانب سکڑ کے رہ گیا، مبذول ہو کے رہ گیا کہ یار تحریک انصاف کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط. کبھی اگر آپ نے ہری پور کا الیکشن لڑ رہے ہیں میاں اظہر مرحوم کی جو خالی ہوئی ہے نشست اس پہ لڑ رہے ہیں تو پھر باقی میں کیوں نہیں آپ نے لڑا. اور ہم نے ثابت بھی کیا کہ ہری پور میں جب تحریک انصاف یعنی کہ عمر ایوب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ بھی وہاں ہوا ہے. ٹائم بھی کم ہے میرے پاس. ٹھیک ہے آخری منٹ ہے میرے پاس. آخری منٹ میں تو آخری منٹ میں بھیا بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کر جب الیکشنز کا تجزیہ کر رہے تھے سر بھول گئے کہ ڈی جی خان میں جو سیٹ زرتاج کھلنے سے لی تھی ٹھیک ہے لی گئی وہ جو نااہل ہو گئی ہیں وہاں پر دوست محمد کھوسا پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. ٹیکنیکلی اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں دوستیاں یاریاں باقی رہ گئی ہوتی تو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ جیت جائیں، لیکن انہوں نے لغاری صاحب کو کھڑا کر دیا اور الیکشن کنٹیسٹ کیا. پھر الیکشن جیتے. اب آپ نے اس بات کو نہیں جیتے تو نون لیگ والے کنٹیسٹ میں کیا جیتے یہ کہہ رہا ہوں میں. لیکن دوست محمد کھوسا صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ الزام لگائے چلے جا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی کہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا اور جس روز الیکشن ہو رہا تھا اور کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو قاسم گیلانی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ وہ مستقل جو ہیں ٹویٹ پہ ٹویٹ دے رہے تھے ٹو اسٹیبلش دی اسٹوری کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ پیپلز پارٹی کی ضرورت رہی یا نہیں رہی؟ بھائی سادہ اکثریت تو بل کی نئی اتحادیوں سمیت تو اگر کوئی انہیں قانون منظور کروانا ہے تو پیپلز پارٹی کے ناز نخرے کرنے کی اتنی ضرورت نہ رہی. ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب اہم ہو گئے نا کہ پیپلز پارٹی نہیں تو مولانا صاحب کو ساتھ انگیج کریں. نہیں مولانا صاحب تو سڑک پہ جا رہے ہیں. ارے وہ سڑک میں تو کسی اور ارے ملک صاحب اپنا جی مولانا صاحب جو ہے وہ مکمل مرد کو عورت بنانے والی یعنی پارٹی کو ووٹ تو نہیں دیں گے نا. اب تو اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے یار. کیا اس کی وضاحت دے دیجیے کہ ہم کسی مکمل مرد کو نامکمل نہیں کرنا چاہتے. جب شہباز صاحب یہ اعلان کریں گے تو